یہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ جامعۃ الازہر نے اگر کسی کو پاکستان میں اپنی فرع کا صدر منتخب کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مراد ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری ہیں۔ ابھی میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اصطفى محمد بن عبد اللہ المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم وجعلہ للأمیین حرزا وذکر مکانتہ ومرتبتہ ہکذا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء الحبیب المصطفى۔ من الحبیب؟ من الحبیب؟ الحبیب من عرف امته من اعماق العلم بكلمة اقرأ، من عرف امته من اعماق العلم بكلمة اقرأ، ولذا قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه النجبا۔ بعد الحمد والصلاة، أولا أهنئكم جميعا وجميع المسلمين بلاد العالم بمناسبة مولد النبي الحبيب الأمين الكريم صلى الله عليه وسلم۔ والله العظيم تجيء البهجة والسرور، تجيء البهجة والسرور حينما يجيء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما هذا الشهر يجي البهجة والسرور في كل العالم تنشر والله۔ أولا أهنئكم كما أنا قلت، هذه التهنئة لكل المسلمين جميع المسلمين، وبعد أيضا أنا أشكركم لمشاركة في هذه الحفلة توزيع الشهادات، خاصة أشكر التقدير والشكر والامتنان صاحب المعالي فضيلة الأستاذ مساعد الخصوصي لرئيس وزراء سند شيخ محمد نور الله قريش حفظه الله، نحن نشكر، هو قبل دعوتي بحمد الله تبارك وتعالى، الله يحفظه الله يكرمه. وأيضا طبعا الشكر والتقدير للدكتور، كما أنكم تعرفون هو قائد العلماء والمشايخ الدكتور صاحب زادة أبو الخير محمد زبير حفظه الله ورعاه، وهذا كل شيء ببركته بفضله. وأيضا طبعا أنا أشكر وأقدم الشكر خالص التهنئة لحبيبنا وخطيبنا، كما أنتم سمعتم أيضا الخطاب ما شاء الله، الأستاذ الدكتور محمد أحمد قادري حفظه الله ورعاه، ومن جامعة الكراتشي. الشكر أيضا والتقدير أيضا للأستاذ الدكتور عارف الساقي ما شاء الله، هو أيضا يعني أيضا نحن تشرفنا والله العظيم تشرفنا. أيضا الشكر خاص الشيخ الدكتور محمد أشرف الجيلاني، طبعا من سلسلة الروحانية، تعلق بسلسلة الروحانية، عالم كبير شيخ كبير، الحمد لله هو أيضا قبل دعوتنا، الحمد لله نحن تشرفنا بحمد الله. وأيضا شيخ المقارئ، وأنكم تعرفون
هو يعني صاحب السمعة وصاحب الشهرة. والحمد لله أيضا نحن دلوقتي يعني طبعا تذوقنا بكلام حينما هو قرأ القرآن الكريم كل الناس والله العظيم يفرحون الله أكبر بسماع تلاوة الشيخ القارئ محمد الصداقة علي. وأيضا الشكر ما شاء الله الدكتور محمد سعيد الدين هو أيضا مدير للحكومية، وهكذا طبعا كما أنكم تعرفون. لا شك فيه الأحباب كلكم والله العظيم شاركتم في هذه الحفلة. نحن لا نستطيع أن نشكركم، أشكر بالأعماق القلب كثير من الأحباب. سيد حكيم محمد زهير أحمد ما شاء الله هو أيضا جاء عندنا، دكتور ساقب ما شاء الله هو أيضا عندنا موجود، والله العظيم ناصر رضوان ما شاء الله، يعني كثير، شيخ الأشرف القرمان، يعني كثير العلماء يعني من مجالات الشتى، من المحاميين، مهندسين، الدكاترة، كلنا نحن نشكركم جميعا ونرحب بكم جميعا في هذه الحفلة المباركة. وكلنا ثم نقدم الشكر الباكستانيين الباكستانية، نقدم الشكر والتقدير إلى منارة العلم جامعة الأزهر الشريف وإلى شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد محمد طيب حفظه الله ورعاه، ورئيس الجامعة الأسبق أيضا إبراهيم الهدهد، كما أنتم سمعتم حبه وشاهدتم حبه في الفيديو. میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی حوالے سے جو مبارکباد اور اس مہینے کی بہاروں کے حوالے سے آپ حضرات نے جو اپنی محبتوں کا ثبوت دیا اور مجھ فقیر کی اور ہماری اس پوری ٹیم کی حوصلہ افزائی فرمائی اپنی آمد سے، آپ تمام مہمانان عزیز وقار اور جو اسٹیج پر حضرات موجود ہیں ان کے شکریہ کے حوالے سے، چونکہ کچھ میں نے تھوڑا سا عربی کے اندر ذکر کیا، ایک تو یہ وہاں کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تقاضا بھی ہے، ہاں یہ آپ نے ایسا فرمایا ضروری، ہاں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، جو میں سوچ رہا تھا بات، وہ اصل میں بات یہ ساری زندگی جب ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہے، محافل ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، تو عمر گزر گئی انگلش میں اور اردو میں ہی کانوں کو سماعت، ہمیشہ اسی میں گفتگو رہتی ہے، اسی میں ہم سنتے ہیں، اسی میں سناتے ہیں، لیکن خود اندازہ لگائیے اس وقت کیا لطف اور کیف بڑھ جائے گا کہ وہ رحمت للعالمین جس کے وجود سے آج ہم موجود ہیں، جس کے وجود سے آج موجود، جس کی بہاروں سے مہینوں کو بہار مل جاتی ہے، یعنی ربیع الاول جو مہینے کو بہار ملی مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے کہ مہینے کا نام ہی بہار پڑ گیا۔ تو جب اس ذات پاک اور اس ہستی، وہ جو رحمت جس کا کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی رحمت کا محتاج ہے، جس سے رحمت لے رہا ہے، پل رہا ہے، اس رحمت پر جوان ہو رہا ہے، اس رحمت پر ترقی کر رہا ہے، اگر اسی ذات مبارکہ کی اصلی زبان عربی زبان کے اندر وہ رحمت لے گا تو کیسا ذوق بڑھتا چلا جائے گا، کیا کیف کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی میں سوچتا ہوں عربی زبان کی اپنی چاشنی ہے، اپنی اس کی حلاوت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی رائے نہیں، جو میں بات ذکر کرتا ہوں اکثر لیکچرز میں بھی، گفتگو میں بھی، محافل میں بھی، فکری نشستوں میں بھی، کہ دیکھیے کائنات کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، سائنسز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ در حقیقت ان سائنسز سے، اس علوم سے اگر انسانیت کو سب سے پہلے کسی ہستی نے اس علم کی وادیوں سے آشنا کیا تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انکار نہیں۔ اسی لیے میں نے خود میں بھی ایک جملہ استعمال کیا تھا جب ڈاکٹر صاحب سے میں ذکر ہو رہا تھا کہ من الحبیب، حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے کہ من عرف امتہ من اعماق العلم بکلمۃ اقرا، وہ ذات ہے کہ جس نے علم کی وادیوں سے، علم کی گہرائیوں سے اگر شناسائی سب سے پہلے امت کو پیغام دے کر دی تو وہ کلمۃ اقرا کے ذریعے کا، اقرا باسم ربک اللہ، تو یہ حضور کا صدقہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ کائنات کے جتنے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہمارے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں، احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو فیلڈز میں ہوتے ہیں کہ خواہ وہ لاء سے تعلق رکھتے ہوں، میڈیکل سے تعلق رکھتے ہوں، سائنسز سے، کہ شاید ہم نے یہ خود ترقی کر لی، یہ ہمارے کمالات ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔
یہ ترقی جتنے علوم کے اندر ہے، کسی بھی علم کسی بھی فن کو لے لے، میں اکثر کہتا ہوں یہ در حقیقت ذات حبیب کبریا کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے۔ لیکن اب آپ اچھا اس نقطے کو بھی ذرا آپ سمجھیے گا جو میں بات ذکر کر رہا ہوں، جب حبیب نے اقرا، اب جب سب سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جب جبریل امی آئے تھے ڈیوائن نالج لا رہے تھے، وحی کا نزول ہو رہا ہے اور کہا جا رہا اقرا بسم ربک، اقرا، تو میرے حبیب نے کیا جواب دیا؟ باب بدء الوحی، علماء کرام موجود ہیں، اہل علم حضرات موجود ہیں، تو میرے حبیب نے کہا تھا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ۔ اچھا اس کا بھی آگے چل کے بتاتا ہوں، ایسے ظالم ہیں لوگ کہ اس کا ترجمہ ہی بڑا ظلم کیا ہو، غلط کیا ہوا۔ کل بھی میں ایک ایپلیکیشن دیکھ رہا تھا، وہ بڑی مشہور ہے 360 والی، اس میں بھی لوگوں نے ترجمہ یہی، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دس از ٹوٹلی رانگ ٹرانسلیشن، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ میرا حبیب جو لفظ استعمال کر رہا وہ کہہ رہا ما انا بقارئ، قارئ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹو کیس ہے، آبجیکٹو کیس نہیں ہے، آبجیکٹو فارم کے اندر نہیں ہے، مفعول نہیں ہے۔ پڑھا ہوا نہیں کہا، آئی ڈونٹ ریڈ، اصل میں اس کا ترجمہ ہوگا پڑھنے والا، ریڈر، ریسائٹر۔ جب اس کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو معنی علیحدہ ہو جائے گا، حال کے معنی میں دیتا ہے، پریزنٹ کے معنی میں، یہ فیوچر کے معنی میں دیتا ہے۔ آئی ڈونٹ ریڈ معنی یہ ہوگا آئی ول ناٹ ریڈ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی میں اس کا بارے میں بھی ذکر کہ آئی ول ناٹ ریڈ، آئی ڈونٹ ریڈ۔ آپ عرب میں چلے جائیں، حضرات تو موجود ہیں۔ اب آپ ظلم دیکھیں کہ کس طرح غلط ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے هل انت شارب، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے مولانا دکتور انت شارب، واللہ۔ اب شارب کا معنی کیا؟ یہ فاعل کا وزن ہے، یہ سبجیکٹو کیس ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے ول یو ڈرنک دا واٹر فار ایگزامپل، یا آر یو ڈرنکنگ، پی رہے ہو۔ یہ تو نہیں کہے گا کہ تم پیے ہوئے ہو۔ اب یہ نقطہ آپ کو گرامیٹیکلی اور لنگوسٹک کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں، کتنی باریکی۔ هل انت شارب، آپ سے سوال ہو رہا ہے، کوئی آدمی پیش کر رہا ہے ول یو ڈرنک، اس کا معنی یہ کرے گا وہ ول یو ڈرنک، آر یو ڈرنکنگ۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تم پیے ہوئے ہو، یہ تو مانے گا چیز۔ عرب میں چلے جائیے، ابھی خواہ آپ امارات میں جائیں، ایجپٹ میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، آپ سے سوال کرے گا هل انت ذاهب معي، هل انت ذاهب معي الى المسجد او الى السوق۔ ماشاءاللہ عامر اخلاق شامی صاحب بھی موجود ہیں جو عربی کے بڑے ماہر، اللہ اکبر، کیا بات تشریف لائے، بڑا دل خوش ہوا۔ هل انت ذاهب الى السوق معي، کیا مطلب؟ وہ سوال آپ سے کر رہا ہے ول یو گو ود می ٹو دا مارکیٹ، کیا میرے ساتھ بازار جاؤ گے؟ وہ یہ سوال کر رہا ہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوگا، موجود ہے کہ کیا تم گئے ہوئے ہو۔ ذاہب علی وزن فاعل، سبجیکٹو کیس ہے، شارب علی وزن فاعل، سبجیکٹو کیس ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا ترجمہ یہ، مصطفیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ریڈ، میں نہیں پڑھتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ کیا کیا گیا ظالموں نے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، لا حول ولا قوت، میں جانتا نہیں، یعنی جو اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں، نہیں، دس از ٹوٹلی رانگ ٹرانسلیشن۔ حبیب کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، آئی ڈونٹ ریڈ، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، میں نہیں پڑھ رہا۔ پھر جبرائیل نے دبایا، غطنی ارسلنی، دبایا، پھر چھوڑ دیا، کہا پلیز ریڈ، اقرا، اقرا جو ہے وہ امپیریٹو سینٹنس ہے، پڑھ لیجیے۔ حبیب نے کہا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ مان لیجیے انا قاری، میں پڑھتا نہیں، آئی ڈونٹ ریڈ، میں نہیں پڑھتا اس وقت، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، نہیں پڑھ رہا۔ یا رسول اللہ، پھر جبرائیل کہہ رہے ہیں، پھر غطانی ارسلنی، تفصیلی حدیث، اقرا، پڑھ لیجیے حضور، ریڈ پلیز ریسائٹ، یہ امپیریٹو سینٹنس، عرض کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ما انا قاری، نہیں پڑھتا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، اللہ۔ پھر جبرائیل نے کہا اچھا رسول اللہ ایسا کرے، اقرا بسم ربک، کیا؟ اقرا بسم، اب ایسا کرے کرم فرما، اپنے رب کے نام سے، اب اس ذات کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے، جو کائنات کا پالنے والا، اس کے نام سے پڑھ دیں۔ در حقیقت مصطفیٰ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے پورے عالم انسانیت کو، کائنات کو، ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سائنسز ایک علیحدہ شے ہے اور علوم عربیہ اور ریلیجیس نالج ایک علیحدہ شے ہے، نہ، اور اس کی ترقی اصل ہے، یہ خود ترقی کرنے والا ہے۔
ماڈرن سائنسز میں چاہے فزکس لے لیجیے, کیمسٹری لے لیجیے, لا لے لیجیے, بزنس ایڈمنسٹریشن لے لیجیے, اکاؤنٹنگ, بینکنگ, سب سمجھ رہے ہیں کہ مثلا یہ خود ترقی کر رہے ہیں. نہ مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ جتنے علوم سے آگاہی تو میں نے دی ہے, میں چاہتا تو مطلقاً کہہ دیتا یہ کرا تو پتہ چل جاتا کہ علم حاصل کر لو, لیکن نہیں, تمہیں یہ نکتہ سمجھایا بسم ربک. علم بنتا ہی تب ہے, نفع دیتا ہی تب ہے کہ جب اس کا تعلق محمد کے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر, یہ اس خالق کائنات. تو میں اکثر یہ بات, اب کیسے تعلق جڑ جائے, کیسے تعلق جڑے. میرا یہ ہمیشہ سے فقیر کا نظریہ ہے, فلسفہ ہے, فکر کہہ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ اس حبیب کی زبان کے قریب نہیں آئیں گے تو ان قرآنک سائنسز اور علوم کی طرف بھی نہیں آ سکتے. اللہ, وہ جو ڈیپ اور ڈیپتھ ہے نا, جو مصطفیٰ عطا کرتے ہیں, ہر علم کے اندر جو کمال میرا حبیب نے عطا کر دیا, وہ اس لینگویج کی وجہ سے. اچھا مزیدار بات یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹونی کارڈر بینک بہت بڑا نام ہے برٹش کاؤنسل کے حوالے سے, ابھی جائیے آپ ریسرچ کیجیے اس کی تحقیق. باقاعدہ اس نے ریسرچ ورک کیا کئی سال تک, برٹش کاؤنسل, اور اس نے اپنی ریسرچ میں باقاعدہ یہ ثابت کیا, یہ لکھا کہ اس نے تو یہاں سے اٹھایا کہ عربی کو کیوں نہیں یو کے اسکولز میں, انگلینڈ کے اسکولز میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا. یہ اس نے مضمون باندھا کہ عربی زبان کو یورپ کے اسکولوں میں, اسپیشلی یو کے اسکول میں تو بچوں کو پڑھانی چاہیے عربی. اتنا اس نے زور دیا. کہا اگر تم چاہتے ہو باقاعدہ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی فن میں ترقی کرنا چاہتے ہو, خواہ وہ بینکنگ سے تعلق رکھتا ہو, فائننس سے تعلق رکھتا ہو, ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتا ہو, یہ انگریز کہہ رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہی از ناٹ اے مسلم, مسلمان نہیں ہے وہ, اور برٹش کاؤنسل سے اس کا تعلق بہت بڑا وہاں کا لکھاری, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ چاہے بینکنگ میں فیلڈ کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومتی سطح پر, آپ ڈپلومیسی کے اندر, سفارتکاری کے اندر, باقاعدہ اس نے ذکر کی, نام لیے, کہا صرف بچوں کے لیے, ایڈلٹس, ہر ایک کے لیے. اگر کوئی شخص ہر فیلڈ کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے, اچھے مواقع حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یو ہیو ٹو لرن عربک لینگویج, تمہیں عربی زبان سیکھنی چاہیے. بلکہ اس نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا انگریز نے کہ عربک لینگویج از دا موسٹ امپورٹنٹ لینگویج فار یو کیز فیوچر, کہ اگر برطانیہ کی ترقی بھی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی زبان عربی کو اپنا لو. اللہ اللہ اللہ. تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جب زبان کے ساتھ آپ جڑیں گے, کیونکہ میرا نظریہ اور میرا ماننا یہ کہ زبان ثقافت لاتی ہے, زبان اکیلی نہیں آتی ہے, وہ پورے کلچر کو لے کر آتی ہے. آج جو ہم انگریز کے کلچر یا اغیار کے کلچر کی طرف جا رہے ہیں, اس نے ہتھیار ہی زبان کا تو استعمال کیا تھا, جو آج اور ہم بھگت بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے فوائد اپنی جگہ, معاملات اپنی جگہ, لیکن جو نقصانات, جو اپنی ثقافت, اپنی تہذیب. تو میرا نظریہ یہ کہ ہم اور آپ کیوں نہ مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے سے مصطفیٰ کی ثقافت کو اپلائی کریں. ہاں, یہ بنیاد ہے زبان کی طرف تو قربت. الحمدللہ اسی کے لیے ہم نے چند کوششیں, کاوشیں اس مختصر سے عرصے میں, جس طرح کہ آپ نے ویڈیوز میں ملاحظہ کی, نوجوانوں کے لیے شروع کی. الحمدللہ اس وقت اپنے اپنے پروفیشنلز بڑی اچھی اچھی فیلڈز میں ہیں, پروفیسرز ہیں, مختلف لائرز ہیں, لیکن عربی بولتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے خدمات انجام دے رہے ہیں. بچوں کو تیار کیا, پہلی دفعہ سلیبس اس لیول کا بنایا. الحمدللہ میں کہوں گا یہ تحدیث نعمت کے طور پہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے, ماشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے, ڈسکس, گفتگو جو ہم سے کوششیں ہو سکیں, تو اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ہم نے باقاعدہ کیمبرج اسٹینڈرڈ, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جس طرح انہوں نے ریسرچ ورک کی, اسلامیات نہیں, اسلامیات ایک علیحدہ شے ہے. اسلامیات آج کل ہمارے ہر اسکول میں ہوتی ہے اور ہم اس کو پھر عربی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ عربی ہے. نہیں, عربک ایز اے لینگویج ہے کہ جس کے بعد ڈیپ اور ڈیپتھ پیدا اور آپ گہرائی میں جا کر پھر قرآنک سائنسز کو پڑھنے کے قابل. وہ الحمدللہ ہم نے پریپ سے شروع کیا اور نرسری ٹو 5th کلاس تک الحمدللہ اس میں کس طریقے سے ساؤنڈ سسٹم, جس طرح
کیمبرج سسٹم کے اندر بکس کے اندر ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم، اس کے بعد سینٹنس میکنگ، وہ کیسے جملے بنائے، کیسے وہ آگے چلے، پھر ریڈنگ اسپیکنگ کی طرف آئے. الحمدللہ اسی طرح عربک لینگویج اور اس کی بکس کو ہم نے اسی انداز میں تیار کیا. پھر فکر قرآن کا سلسلہ اسی کڑی تھی کہ وہ نوجوان، وہ پروفیشنلز، وہ حضرات، وہ احباب جو وقت نہیں نکال پاتے تو صرف چند سیشن ماڈرن انداز کے اندر. اصل میں ہم نے اس زبان کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جس انداز میں پیش کرنے کا حق ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. تو اسی کی ہم کوشش، اور اغیار نے تو اپنی زبانوں کو بڑا ماڈرنائز کیا ہے وقت کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں آئلٹس کے کورس، ٹوفل کے کورس، اس کے کیا کیا اسٹینڈرڈ لیول. ہمیں معذرت کہ ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا مدرسوں کی حد تک، معذرت کے ساتھ کہ بس یہ وہیں کی شاید زبان ہے علماء کی. ایسا نہیں ہے، یہ تو مادری زبان ہے. ہر مسلمان جو مصطفیٰ سے محبت اور ایمان رکھتا ہے اس سب کی زبان محمد عربی کی زبان ہے. اللہ زبان لسان، رسول نے کہا تھا نا یہ لسان عربی جو ہے میری زبان، لسان اہل جنت ہے، عربی کی زبان، اللہ جنت والوں کی زبان. اسی لیے تو عمر بن الخطاب نے فرمایا تھا تعلموا العربیہ فإنہا تثبت العقل، کہ عربی کو سیکھو کہ یہ عربیت اور عربی کو سیکھنا یہ عقل کو پختہ کر دیتی ہے. سب بتا کے کئی معنی ہے جس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو ریسرچر بنا دیتی ہے، محقق بنا دیتی ہے اس کی گہرائی میں جانے کے بعد. تو الحمدللہ یہ ہماری کوششیں رہیں، کچھ کاوشیں آپ کے حضرات پہ. سب سے بڑھ کر جامعۃ الازہر کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا، ہمیشہ سے خواب تھا کہ اس زبان، اس ادارہ، دنیا میں بہت سے ادارے آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی ایفیلیشن مختلف علمی اداروں کے ساتھ، لیکن وہ ادارے آپ بھی ہم بھی جانتے ہیں کچھ تھاٹس ایسی ہیں جن میں ایکسٹریمزم ہے، تشدد ہے. اب ان کے ساتھ ریلیٹ ہو کر ترتیب ہم نے سوچا ایسی جامعہ جو الحمدللہ آپ حضرات واقف ہیں گریٹسٹ اینڈ اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ ہے جامعۃ الازہر شریف. اس کا ایک اپنا معیار، اس کی اپنی اتھینٹسٹی، اس کا ایک اپنا وقار، اس کے فتووں کی اہمیت، اس کی ہر شے کی ایک اہمیت پوری دنیا کے اندر مسلم ہے. تو الحمدللہ کوشش اس طرح انداز میں کی کہ اس دنیا کی عظیم ترین جامعۃ الازہر کے ساتھ پاکستان خاص کر آپ تمام اہل علم حضرات کا رشتہ جڑ جائے، رابطہ جڑ جائے. اور اس کی حالیہ مثال آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی کہ صرف یہیں کے حضرات نے استفادہ نہیں کیا، یو کے اندر بھی بیٹھے ہوئے حضرات نے اس فرع الرابطہ العالمیہ لخریج الازہر سے استفادہ کیا بحمد اللہ تبارک. باہر کے حضرات نے بھی اس سے رابطہ کیا، یہاں کے رہنے والوں نے بھی استفادہ کیا اور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہماری کاوشیں رہی ہیں. مجھے امید ہے جس طریقے سے آپ تمام احباب نے، آپ تمام ساتھیوں نے اپنی محبتوں کو ثبوت دیا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، میں سمجھتا ہوں آپ کی بس یہ محبتیں کافی ہیں اور انہی سے ہمیں حوصلہ ملے گا کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑ جائے، جہاں ہمیں رکاوٹ ہو جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اس مشن میں آگے بڑھ جائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت دین و دنیا میں آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. میں آپ تمام احباب کا پھر فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے معذور سمجھیے گا، اس حوالے سے نام سب کے نہیں لے سکوں گا کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور انشاءاللہ ہم نے وقت پر ہی اس محفل کو ختم کرنا ہے. جزاکم اللہ فی الدارین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.